السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور میں ہوں راشد فاروق خان۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی حقیقت بیان کرنے لگا ہوں کہ جس کو آپ سنیں گے اور آپ محسوس کریں گے کہ ہمیں واقعتاً یہ چیز ہمارے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر جب زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں ہم کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے، نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے لوگ ایسے ہیں، کتنے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اپنی منمانی نہیں کرتے، خواہشات پہ عمل نہیں کرتے۔ اور کتنے سارے لوگ ایسے ہیں اپنی منمانی کرتے ہیں، جو جی میں آیا وہی کرتے ہیں، نہیں دیکھتے کسی کو نقصان ہو رہا ہے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو آج ہم دنیا میں زندگی کیسے گزار رہے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے اس کو مکمل سنیں اور پھر دیکھیں کیا واقعی حقیقت ہے۔ ایک بادشاہ نے ایک خوبصورت محل تیار کیا۔ اس محل کے اندر اس بادشاہ نے بہت سارے نظام، بہت ساری چیزیں، بہت ساری خوبصورتیاں، اس کے اندر بہت سارے جو ہے وہ اس نے گھومنے کے پھرنے کے ایسے مقامات بنائے کہ جن کو انسان دیکھتا ہے تو بس دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اور کتنے سارے ایسے اس نے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ کارپٹ بچھائے، قالین بچھائے، ایسے کمرے بنائے، ایسے تکیے پھر وہاں پر لگائے، کتنے خوبصورت اس نے محلات بنائے کہ جن کو انسان بس دیکھتا رہ جائے۔ اس بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ جو آدمی اس میرے محل کو، اس میری پوری بلڈنگ کو مثال کے طور پر 10 منٹ میں دیکھے گا تو یہ سارا محل میں اس کو دے دوں گا۔ تو بہت سارے سرفرے نوجوان، بہت سارے لوگ اس شرط پر آمادہ ہو گئے کہ ہم اس کو 10 منٹ میں دیکھ لیں گے۔ بادشاہ نے کہا بھائی 10 منٹ میں دیکھنا ہے، اس سے اگر زیادہ ٹائم لگاؤ گے کہ تمہارا سر جو ہے وہ جدا کر دیا جائے گا، تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، یہ کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ پھر ان لوگوں نے اس لالچ میں آ کر کہ 10 منٹ میں ہم دیکھ لیں گے پھر یہ محل ہمیں مل جائے گا، تو بادشاہ کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق کتنے سارے لوگ آئے اور انہوں نے بادشاہ کے محل کا جو ہے وہ جائزہ لیا، اس کو دیکھا، لیکن 10 منٹ پورے ہو گئے، محل کا چوتھا حصہ بھی نہیں دیکھا اور اپنی زندگی ختم کر کے واپس چلے گئے۔ اس بات کی کہ بادشاہ نے محل بنایا ہے 10 منٹ میں دیکھنا ہے، یہ اس کی جو ہے وہ بڑے دور دور تک اس کی جو ہے وہ شہرت ہو گئی۔ ایک دیہاتی آدمی، ان پڑھ آدمی، جب اس تک خبر پہنچتی ہے تو اس نے کہا بھئی میں یہ محل 10 منٹ میں دیکھ لوں گا۔ وزیروں سے لے کر مشیر اور جتنے بھی بادشاہ کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں، سارے لوگوں نے کہا کہ بھئی پہلے اتنے لوگ آئے ہیں، کوئی آدمی اس محل کو 10 منٹ میں نہیں دیکھ سکا، تو آپ اس کو جو ہے وہ 10 منٹ میں اس محل کو کیسے دیکھیں گے؟ اس نے کہا بھئی میں دیکھ لوں گا۔ بادشاہ کے ساتھ بات ہوئی، بادشاہ نے کہا میں اپنی بات پر پکا ہوں کہ تم اس کو جو ہے وہ 10 منٹ میں دیکھو، 10 منٹ میں دیکھ لیا تو یہ سارا مال تمہارا ہے۔ یہ 10 منٹ ویسے میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، اس نے کوئی کم و بیش وقت دیا ہوگا کہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ اگر اس دورانیے میں آپ نے میرا پورا محل دیکھ لیا تو یہ محل آپ کا ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں اس بات پر پکا ہوں۔ اس دیہاتی نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں نے اس کو 10 منٹ میں دیکھ لیا تو سارا محل میرا، اگر میں نے نہ دیکھا تو میری اب جو ہے وہ گردن جدا کر دینا۔ اب وہ آدمی، دیہاتی آدمی، محل کے دروازے کے اندر داخل ہوا۔ داخل ہوتے ہی اس نے ساری چیزوں کو دیکھنا شروع کیا، دیکھتا گیا 10 منٹ ابھی پورے نہیں ہوئے تو اس نوجوان نے کہا کہ بھائی میں نے پورا محل دیکھ لیا ہے۔ ہر طرف جو ہے وہ ایک اضطراب اور ایسی کیفیت تھی کہ بھائی اس آدمی نے
یہ سارا محل 10 منٹ میں کیسے دیکھ لیا ہے؟ بڑے وزراء سے لے کر مشیروں سے لے کر جتنے بھی نیچے کام کرنے والے تھے، ہر آدمی اس بات میں پریشان ہے۔ بادشاہ اپنی جگہ پریشان ہے کہ بھائی اس نے اتنے تھوڑے وقت کے اندر بھی ٹائم پورا نہیں ہوا، اس نے میرا محل سارا دیکھ لیا ہے۔ تو اس بادشاہ کے اس بندے کو بلایا، نوجوان کو۔ جب وہ نوجوان واپس آیا تو بادشاہ نے کہا بھائی میں اپنی بات پر پکا ہوں کہ یہ محل میں آپ کو دوں گا، اور یہ محل اب آپ کا ہو گیا ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ اتنے سارے نوجوان آئے، کوئی اس محل کو اس وقت کے اندر نہ دیکھ سکا، اور آپ نے وقت سے پہلے دیکھ لیا۔ آپ کا جو متعین وقت تھا، مقرر وقت تھا، اس سے پہلے آپ محل دیکھ کر واپس آ گئے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات اصل کچھ اس طرح ہے کہ باقی جتنے بھی لوگ محل دیکھنے آئے تھے وہ سارے اس محل کے اندر آ کر کھو گئے۔ کوئی اس محل کی خوبصورتی میں آ کر کھو گیا، کوئی اس محل کے اندر جو لگے ہوئے قمقمے ہیں اس کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا، کوئی تو اس محل کے اندر جو ہے جو تکیے پڑے ہوئے ہیں، جو صوفہ سیٹ اس میں لگے ہوئے ہیں، جو محلات اس میں بنے ہوئے ہیں، کچھ اس کے محلات کو دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ ان چیزوں کے اندر دیکھتے دیکھتے ان کو اب اپنے وقت کا جب وہ خیال نہ رہا، تو اس کو جب خیال نہ رہا تو وقت اپنا ختم کر بیٹھے، یہاں تک اپنی زندگی بھی ختم کر بیٹھے۔ لیکن جب میں اس محل کے اندر داخل ہوا تو میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اور میں نے سرسری نظر کے اندر آپ کے سارے محل کا میں نے چکر لگایا، اور آپ کا متعین کیا ہوا جو وقت تھا 10 منٹ، میں نے اس 10 منٹ سے پہلے آپ کا سارا محل جو ہے بنا ہوا اس کو چھان مارا۔ میں نے اس کو دیکھ لیا ایک نظر کے اندر، اور وقت میرے پاس ابھی بچ گیا ہے، اور آپ کے جو آپ نے میرے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور آپ کے معاہدے کے مطابق اب محل یہ میرا ہو چکا ہے۔ تو بادشاہ سلامت جب میں محل کے اندر داخل ہوا، میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ جیسے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا، کسی جگہ کھولتا کسی جگہ بند کرتا، کہیں کھولتا کہیں اپنی آنکھوں کو جب پھر بند کر لیتا، تو میں نے سرسری نظر کے اندر پورے محل کا چکر لگا لیا ہے، اور پورے محل کو میں نے دیکھ کر میں آپ کے پاس آ چکا ہوں۔ تو لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ وہ جو محل تھا وہ محل کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ محل دنیا ہے۔ دنیا کو بنانے والے بادشاہ کون ہیں؟ بادشاہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کو دیکھنے والے کون ہیں؟ اس کو دیکھنے والے میرے اور آپ جیسے انسان ہیں، جو عقل مند ہیں، جو دانا لوگ ہیں۔ اس دنیا کے اندر آئے، اس دنیا کی خوبصورتی میں نہیں کھو گئے، اس دنیا میں آنے کا جو مین مقصد تھا اس مقصد کو لیے ہوئے اپنا وقت پورا کیا، اور جب وقت پورا ہو گیا اس محل کو اللہ رب العزت جو بنایا ہے اب ہمیشہ کے لیے ان کا ہے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محل کے اندر ایسی ایسی خوبصورتیاں پیدا کر رکھی ہیں، ایسے ایسے عالی شان محلات بنا رکھے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جو جنت کو بنایا ہے اس کا صرف جو ایک دروازہ ہے، اس دروازے کو جب جنتی لوگ دیکھیں گے تو فرمایا کہ 40 سال تک صرف جو ہے اس جنت کا جو دروازہ ہے اس کو دیکھتے رہ جائیں گے، اور آنکھیں ایسے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آنکھ کی جو پلک ہے یہ جھپکے گی نہیں، ایسے جب وہ جنت کے دروازے کو دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور ہمیشہ کے لیے جب وہ جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہاں پر کیا کیا انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے ہم ذرا اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں، ہم اس محل سے نکل کر واپس آئیں، ہم اس حقیقت کو دیکھیں جہاں پر جانا ہے، جہاں پر اللہ رب العزت نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی زبان ان کا ذائقہ چکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ محل جنت بنایا ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ اپنے ماننے والوں کے لیے ہے۔ آج میں اور آپ اس دنیا کے چکروں میں پھنس گئے، ہم کہتے ہیں بھائی پیسہ بنائے دام بنائے کام، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، نہیں دیکھتے حلال ہے حرام ہے، چند ٹکوں کی خاطر آج ہم بندہ جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر ہم لوگوں کی عزتیں جو ہے وہ مجروح کر دیتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر جو ہے وہ ہم لوگوں کی عزت نفس کو جو ہے وہ پامال کر دیتے ہیں۔ ہم کسی چیز کا احساس نہیں کرتے کہ بھائی میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں پر ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، اللہ رب العزت کے پاس ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ وہاں پر تو انسان کی زبان جو یہاں پر چہکتی ہے
مہکتی ہے، بولتی ہے، بند نہیں ہوتی، اپنے سامنے کو بولتا ہے اس کو بند کر دیتی ہے، اور اس کو جہاں جو ہے وہ کسی کو بولنے نہیں دیتے، لیکن جب اللہ کے پاس جائیں گے یہ زبان انسان کی بند ہو جائے گی، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ آنکھ بولے گی، یہ کان بولیں گے، انسان کا یہ پورا جسم سوائے زبان کے اللہ کے سامنے گواہی دے گا کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس نے مجھے غلط استعمال کیا، اس نے مجھے یہاں صحیح استعمال کیا، اس نے مجھے یہاں پر دھوکہ کیا، مجھے اس نے دو نمبری کرنے پر مجبور کر دیا، تو اللہ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے؟ تو سامعین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بدلیں، ہم زندگی کو بدلیں تاکہ آخرت کی زندگی ہماری اچھی ہو جائے، جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ آج میں بول رہا ہوں، ایک لمحے کا نہیں پتا کب زبان بند ہو جائے، آج جوان ہوں کل کو بوڑھا ہونا ہے، اب ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوں، کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ کی طرف سے بیماری آ جائے۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت کی آزمائش میں آئیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام باتوں کو سامنے رکھا کریں، اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا حساب دیں گے؟ آج ایک دنیا دار آدمی جس کے پاس ہم کام کرتے ہیں، اس کی چیزوں کا، اس کی دکان کا، اس کے کارخانے کا ہم اس کو حساب نہیں دے سکتے، تو اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اتنی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، وہاں پر حساب کیسے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی آدمی کی زندگی بدل جائے۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے میری بھی زندگی بنا دے، اللہ آپ کی بھی زندگی بنا دے، اللہ سارے مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، جتنے بھی غیر مسلم کافر ہیں اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔